ہمیں کہتے ہیں حکومت کے قانون کے خلاف نہیں بولنا، فلان نہیں کرنا، فلان نہیں کرنا. میں حکومت والوں سے کہہ رہا ہوں پاکستان کی حیثیت متعین کر دو. کیا کہا میں نے؟ پاکستان دینی سلطنت ہے یا غیر دینی؟ حیثیت اور مقام اس کا بتا دو. اگر یہ دینی ہے تو پھر ہر برائی اور ہر کفر کے خلاف بولنا ہمارا دینی فرض ہے. اور اگر یہ بے دین ہے، غیر دینی سلطنت ہے، تو لوگوں کو بتا دو. ہم چپ کر جائیں گے، اگر بولیں تو زبان کاٹ دیں گے. یہ بات میں نے حق کہی ہے یا غلط کہی ہے؟ اسلام میں منکر ہے، معروف ہے. منکر کا انکار مسلمان کا فرض ہے. عورتیں ڈانس کریں سکول میں، دنیا کو دکھانے کا قانون بنایا جائے تو مسلمان کا فرض بنتا ہے اس کے خلاف بولنا. ارے بڑوے متعین کرو حیثیت پاکستان کی، بے دین ہے یا دین والا ہے. اگر دینی ریاست ہے تو بولنا فرض ہے، اس کو جرم نہیں کہہ سکتے تم. نعرہ تکبیر، نعرہ. اگر ہم غلط بولیں، جس کو ہم برائی کہیں وہ برائی نہ ہو اسلام میں، جس کو ہم کفر کہیں وہ اسلام میں کفر نہ ہو. ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، پھر چیلنج کر رہا ہوں. لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں، پاکستان کے دل میں بیٹھا ہوا ہوں. جاؤ حکومت والوں، جس برا کو نکالنا ہے نکال لو. سرعام مناظرہ ہوگا. اگر اس ناچیز کے مقابلے میں کوئی آئے اور فتح یاب ہو جائے، مجھے وہیں پر پھانسی لگا دینا. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. سنو، ورنہ تم کس باغ کی مولی ہو کہ خود کو مسلمان کہہ کر، اپنے ملک کو اسلامی دینی ریاست کہہ کر، پھر مسلمانوں کو کفر اور برائی کے خلاف بولنے کی بھی اجازت نہیں دیتے. خبردار، دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ہم مر تو سکتے ہیں لیکن بولتے بولتے مریں گے، چپ کر کے نہیں مریں گے. یہ گانڈو ہونے کا حلف نامہ تم نے دیا ہے، ہم نے نہیں دیا. یہ گانڈو ہونے کا حلف نامہ تم نے اٹھایا، ہم نے نہیں اٹھایا. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، چشتی تیرا 40 سال. یہ قرآن قسم اٹھا کر کہتا، تم کہہ دو یہ ملک غیر دینی ہے، لا دین ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح کہتے ہو لبرل، اسی طرح سرعام لوگوں کو سمجھاؤ. ہم یہ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، ہم تمہارے کفر اور برائی کے خلاف بولنے سے زبان بند کر لیں گے، کیونکہ ہمیں نیکی کا کہنے کا اور برائی سے روکنے کا حکم مسلمان کے لیے ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، کفار کے لیے نہیں ہوتا. اگر تم حیثیت متعین کر دو گے، منافقت میں جب تک تم رہ رہے ہو، حرم ہمیں رکھ رہے ہو، سب لوگوں کے لیے پریشانیاں بنائی ہوئی ہیں تم نے.
یہ تمہاری منافقت کا نتیجہ ہے. ایک ہاتھ پہ کلمہ ہے اور دوسرے ہاتھ پہ بت. کبھی یہ دکھاتے ہو کبھی یہ دکھاتے ہو. یہ تو اگلی پالیسی کیا ہے؟ خبردار، تمہارا کلمہ پڑھنے والے مولوی دوسرے ہوں گے. ہم نے صرف اللہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ارے دین ابھی زندہ ہے، ایمان ابھی زندہ ہے. میرا دل یہ کہتا ہے میرا خواجہ شفیع بھی زندہ ہے. ارے ایک شخص کے بظاہر جانے سے دین اسلام کبھی مٹتا نہیں. ارے ان غداروں سے کہہ دو کہ شیر اسلام ابھی زندہ ہے. نعرہ رسالت، للکار ہے، للکار ہے. جب تک سورج یار کون سی بات پر تبصرہ کروں؟ قرارداد مقاصد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. جو قانون بنے گا قرآن و سنت کے تابع ہو کر بنے گا. بات سمجھنا. ہم اپنے بڑے بڑے اماموں اور خدا رسول کے کلام میں توجہ کر کے بڑی بڑی باریک باتوں پر پہنچ جاتے ہیں. یہ موٹے دماغ والے کیا ہیں؟ یہ موٹے دماغ والے ہمارے سامنے کیا ہیں بھائی؟ یہ تو موٹے دماغ والے ہیں. تو ہمارا ایک شمون کہتا تھا ہمارے ایک دوست کو، یار جتنا تیرا دماغ موٹا ہے، اگر اتنا تو خود موٹا ہوتا تو پہلوان ہوتا. سمجھ آئی؟ اب کتنا باریک بات آپ کو بتانے لگا ہوں. لکھا ہوا ہے قرآن و سنت ہے. مولوی پڑھے گا کمال کیا لکھا ہوا ہے؟ جو قانون بنے گا قرآن و سنت کے مطابق بنے گا. اب میں بتاؤں پہلے مسلمان کون ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. بے شک بے شک. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسلام کو خدا کا قانون سمجھے، پھر اس خدا کے قانون کو مانے، پھر اس پر چلنے کا پورا جذبہ رکھے. بولو تو صحیح. اسلام کو خدا کا قانون سمجھے، قانون سمجھ کر اس کو مانے، مان کر اس پر چلنے کا جذبہ رکھے. اللہ اکبر. تب مومن بنتا ہے، تب مومن بنتا ہے. تو بھائی خدا رسول کے قانون کو ماننا کہ وہ قانون ہے، اس کو ماننا ہے، یہ مومن بنتا ہے. کوئی قانون خدا رسول قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون انہوں نے بنانا ہے، وہ قانون نہیں. بالکل بالکل بالکل. کیا بات ہے، کیا نقطہ. لیکن جو انہوں نے بنانا ہے اس میں مطابقت اور عدم مطابقت دیکھی جائے گی کہ قرآن و سنت کے ساتھ ہے یا نہیں. میں نے کہا یار مجھے پورے قرارداد میں کہیں یہ نظر نہیں آیا کہ ہم اللہ رسول کے اسلام کو قانون سمجھتے ہیں اور اسی قانون کو مانتے ہیں. اب جو اسلام کے اندر کا بات نہیں ہوگی کسی زمانے نئے کے لحاظ سے، تو اس کے لیے جو نیا قانون بنایا جائے گا اس کے لیے خدا کے قانون کو دیکھا جائے گا. باتیں تو یہ ہیں مومن کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
ایک ہے قانون الہی، ایک ہے قانون وضعی. مسلمان پہلے قانون الہی کو مانتا ہے پھر قانون وضعی. اور قانون وضعی کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں اسلام کے قانون کا کوئی حکم نہ ہو. ارے چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، یہ تو موجود ہے. یہ تو موجود ہے. اب ایسا کرنا ہے کہ چور کو بھگا دو، اے کر دو، اندر کر دو، فلان کر دو، گولی مار دو، اور پھر یہ کہنا کہ یہ قرآن کے مطابق ہے یا تم اسلامی نظریاتی کونسل والے ذرا غور و فکر کرو یہ مطابق ہے یا نہیں. اس سے مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے تو صاف خدا رسول کے قانون کو الگ کر دیا، وہ خود مقنن بن کر بیٹھ گیا. کیا بات ہے، تمہارے تو الفاظ ہی ہینگ ہینگ کر بتا رہے ہیں کہ ہمارا معنی مطلب کیا ہے. اللہ اکبر. وہ سمجھ آ گئی دوستو؟ واہ 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 واہ. یہ مجھے کیوں ضرورت محسوس ہوئی، پھر واپس لوٹتا ہوں. اس موضوع کو اس لیے بیان کر رہا ہوں، کوئی کنجروں والا کام ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے سکولوں میں یا کہیں ہو رہا ہے، کسی نے کہہ دیا یہ برا کام ہے، گندا ہے، کنجروں کا کام ہے، پولیس اٹھی اور پیچھے پڑ گئی. وہ اچھا، اے متقی بابے، اے غیرت مند لوگوں، کمال ہے، سلام ہے تمہاری غیرت کو کہ جب بغیرتی کے خلاف جو اسلام میں تمام جماعتوں مذہبوں کے نزدیک بغیرتی ہے اس کے خلاف کسی نے زبان کھول دی تو تمہارا اسلامی ملک تمہیں یہ کہتا ہے کہ پکڑ لو اس کو، اس کے گھروں کا محاصرہ کرو، جانے نہ پائے. پھر کہتا ہوں حیثیت متعین کرو. تمہارا پاکستان دینی ریاست ہے یا غیر دینی ریاست ہے؟ اگر دینی ریاست ہے تو 1 کو پکڑو، 10 کو پکڑو، 20 کو پکڑو، 100 کو پکڑو. ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کام کرتے رہیں. واہ 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 واہ. تم کون ہوتے ہو کہ چوک میں ننگے ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور پھر مطالبہ کرو کہ ہمیں کہو یہ پوشکی کا لباس کہاں سے لائے ہو؟ لعنت ہے تمہاری بوسکی پر. بھائی آپ حیثیت متعین کر دیں، بس سیدھی ساری بات. اگر آپ لوگوں کو ظاہر کر دیں کہ پاکستان کوئی دینی ریاست نہیں ہے، سراسر غیر اسلامی بنیاد پر قائم کیا گیا، یہ لکھ دو، لوگوں کو مشہور کر دو. میں ایمان سے کہتا ہوں یہ قرآن گواہ ہے، ہم اپنی زبان بند کر دیں گے اور تمہارے خلاف بولنا بند کر دیں گے. لیکن اتنا پھر ضرور ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر تو اپنے اسلام کی بات کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک بے شک. کافر بھی کثرت مومن بھی شک. کیوں جی شاہ جی، سبحان اللہ. یہ ٹھیک ہے نا؟ بے شک بے شک. میرے دوستو، آپ کو لڑنے کی دعوت نہیں دیتا، ہمیشہ لڑنے سے پرہیز کرنا، لیکن ایک بات ضرور کرنا، عہد کریں یہ قرآن سامنے ہے بے شک. کہ جب بھی کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آپ کی آواز کی ضرورت ہو تو ہمارے ساتھ یک آواز ہو جائیں گے کہ نہیں؟ چشتی صاحب قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نہ ووٹ کا کہتا ہوں نہ کسی اور چیز کا، کسی ذلت کی طرف تمہیں نہیں بلاؤں گا. واہ واہ. لیکن جب آپ کے کسی مسکین پر ظلم ہو رہا ہو
اور ایسی حق کی آواز اٹھانے کی باری آئے تو پھر آپ کو بلایا جائے تو آئیں گے کہ نہیں؟ یہ جو اوپر بیٹھے ہیں یہ خود کو اوپر سمجھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ اٹھتے نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے۔ اب سارے ہاتھ اٹھا لو، پتہ چل جائے۔ چشتی تیرے جان نثار، چشتی تیرے جان نثار، چشتی تیرے جان نثار۔